حاضرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ذوالفقار صاحب راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم نجم سیٹھ صاحب. جی السلام علیکم سر میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب, میں نے آپ کے نواز شریف صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عوام سے جو قرض اتار اور مقتدر مہم کے درمیان جو لیے تھے پیسے یا امداد جو بھی تھا, اور بم دھماکے ایٹمی دھماکے کیے تھے, اس میں جو انہوں نے فنڈ اکاؤنٹس فریز کیے تھے وہ پیسے کہاں گئے, اس کا بھی کوئی احساس ہوگا, ان کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ جی بڑی مہربانی. میرا خیال ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے مجھے تو موقع ہی نہیں دیا گیا, اور 2 سال کے بعد مجھے میری چھٹی کرا دی گئی. اگر وہ رہ جاتے تو شاید کچھ کام کر کے دکھا دیتے. سیٹھی صاحب ایک ایس ایم ایس ہے ہمارے پاس, ایس ایم ایس بھی پڑھتے ہیں. ایک اسلام آباد سے ایس ایم ایس آیا, انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر جعلی ڈگری والوں کی وجہ سے بائی الیکشنز ہونے ہیں یا مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں انفیکٹ, تو پھر ان کا کیا قصور ہے جن کی صحیح ڈگریز ہے, وہ کیوں سفر کریں؟ مطلب یہ ہے کہ میجورٹی صحیح جا رہی ہے, ایک اکثریت جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک مائنورٹی ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, اس کی وجہ سے سارا سسٹم چھٹی کرا دیا جائے یا نئے الیکشنز کال کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آرگیومنٹ بھی میرا خیال ہے وہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونی چاہیے, ان کے سامنے یہ آرگیومنٹ رکھنی چاہیے. شیٹھی صاحب آج جو ایک اور ایس ایم ایس ہے کہ نواز شریف صاحب جو بابر اعوان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی اپنے وقت میں گرانٹ دیتے رہے ہیں وکیلوں کو. یار یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا کہ گرانٹس تو سارے دیتے رہے ہیں, میاں صاحب بھی کرتے رہے, اور آپ کو یاد ہوگا کافی کچھ ہوا تھا اس وقت, صرف گرانٹس نہیں دیے گئے تھے, وہ بریف کیسز بھی ادھر ادھر آئے گئے تھے. تو یہ چلتا ہے, یہ سیاستدان کرتے ہیں, جب وہ کرتا ہے تو یہ گالی دیتے ہیں, جب یہ کرتے ہیں تو وہ گالی دیتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے سیاستدان. ارے سیٹھی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جو ہے اس کا نام تبدیل کرنے پہ بھی اعتراض رہا ہے. ہم اگر پھر آپ نے دیکھا وڈرا کر لیا, کیونکہ میرا خیال ہے اب محترمہ کے بارے میں سارا ملک یہ مانتا ہے کہ وہ ایون کیوں لیگ نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ کیوں نام کیوں تبدیل کرے. بڑی محل میں چھوٹی سوچ ہے. ہاں چھوٹی سوچ ہے, مگر ظاہر ہے سیاستدان سیاسی سوچتے ہیں, ان کو یہ ہے احساس چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. کل کو اگر وہ آ جائیں گے نواز شریف صاحب تو وہ اس کا نام تبدیل نہیں, پھر وہ یا تو نام تبدیل کریں یا اس کو بند کر دیں, اور اگر بند کریں گے تو غریبوں کا نقصان ہو جائے گا. اگر نام تبدیل کریں گے تو شور پڑ جائے گا کہ جی محترمہ ہماری ایک شہید تھی, ان کے بارے میں آپ نے کیوں یہ کیا. کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ اظہار کیا, سارا ملک مانتا ہے کہ وہ ایک لیڈر تھی اور ایک شہید تھی, اور اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہی اسی قسم کی ویو تھی جو بعد میں پریویل کی, اور انہوں نے پھر بیک آف کر دیا اس سے. شیٹھی صاحب ایک اور ایس ایم ایس ہم پڑھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب احتساب کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگسٹا مرینز کے اندر جن لوگوں کی جو لوگ شامل ہیں جنہوں نے کک بیکس لیے ہیں, وہ معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں, تو وہ تو سب کو معلوم ہے, ان کے خلاف کون جائے گا؟ نہیں, ان کے خلاف جانے کی بات نہیں. دیکھیے ان میں سے ایک شخص کو تو پہلے ہی مشرف کے زمانے میں ہی نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور پھر مشرف کے زمانے میں گرفتار کر لیا گیا. ایڈمرل منصور صاحب تھے, آپ کو یاد ہوگا. ان سے وہ امریکہ بھاگ گئے, پھر ان کو بلا لیا گیا, ایکسٹراڈائٹ کیا گیا, پھر ان سے $5 ملین کے الزام تھا. نیوی چیف تھے, ان سے وہ لیے, پھر ڈیل ہوئی, پھر ان کو جیل میں بھی کچھ رکھا گیا, چھوڑا گیا. زرداری صاحب پہ بھی یہ الزام تھا, مگر وہ پروو نہیں ہو سکا. سیٹھی صاحب یہی سارا مسئلہ چل رہا ہے. زرداری صاحب کو 8 سال رکھ کے پروو کچھ نہیں. سیٹھی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ابو ظہبی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, میری بات سن لینا, میں بڑے دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں. حضور حکم. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ پاکستانی ہمارے, میں یہ نجم سیٹھی صاحب بیٹھے ہیں, میرے بڑے فیوریٹ ہیں. ہم کسی سے رابطہ تو کر نہیں سکتے, ہمارا کانٹیکٹ کسی نمائندے سے نہیں ہو رہا. تو ہم لوگ یہاں ابو دھابی میں تقریباً سارے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ہر دفعہ پچھلے 20 سال سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس دفعہ جو ہے PIA کا ایسا نظام بن گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں کہ 1 ستمبر سے لے کے 10 ستمبر تک کوئی فلائٹ میں ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے, اور وہاں پہ لکھا آ رہا ہے ناٹ اویلیبل, ناٹ اویلیبل, ناٹ اویلیبل. اور ریٹ انہوں نے اتنے ہائی کر دیے ہیں کہ کوئی بندہ اس دفعہ پاکستان میں جا کے عید نہیں کر سکتا. جب ہم جہاز میں جاتے ہیں تو آدھے جہاز سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں. اب یہ مہنگی ترین ٹکٹ ہے, آپ یہ خود بتائیں کہ اچھا بڑی مہربانی جی, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, آپ کا درد میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں. کل ہی ہم پوری تفتیش کرتے ہیں, ہم اپنے رپورٹروں کو لگاتے ہیں, یہ PIA کو ایکسپوز کرتے ہیں, یہ کیا ریکٹ ہے. یہ انشاءاللہ ہمیں ایک دن دیجیے, ہم کل ہی پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, اور انشاءاللہ سچویشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صاحب ابھی کالرز بھی ہمیں ملیں گے. ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ نواز شریف صاحب سے اسی پریس بریفنگ جو انہوں نے دی, اس کے اندر سوال کیا گیا کہ چلیں میں اپنا سوال میں پہلے کالر ہمارا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نجم صاحب السلام علیکم. والسلام. یہ کیا حال ہے؟ خیریت, آپ سنائیے جلدی جلدی. نجم صاحب, یہ جو آج نواز شریف صاحب نے سی ایم ہاؤس پنجاب میں کھڑے ہو کر جو پریس کانفرنس کی ہے, تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب ایوان صدر کو استعمال کر رہے ہیں, وہاں پر پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو نواز شریف صاحب, یہ ان سے نواز لیگ والوں سے پوچھا اگر احسن اقبال صاحب لائن پر ہے تو کس حیثیت میں وہاں پر جا کر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ آپ نے جو کلپس دکھائے نواز شریف صاحب کے, وہ کہا ہے کہ قانون کا سیکریٹری اس کو بنایا جو سمری نہیں بنا سکتی. تو آپ پریویس میں جائیں کہ رفیق تارڑ صاحب کو صدر بنایا, تو وہ کون سا آئین بنانے والا بندہ تھا؟ بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. رفیق تارڑ صاحب جج تھے, سپریم کورٹ کے جج تھے. اس کو ان کو آپ نہ ایکویٹ نہ کریں مسعود چشتی صاحب سے, چشتی صاحب سے ایکویٹ نہ کریں, یہ فیئر بات نہیں ہے. اور دوسری بات کہ نواز شریف صاحب کا کہ چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ میں کھڑے ہو کے بیان دینا, اس کو کمپیئر کرنا کہ پریزیڈنسی کے ساتھ, میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا بھی حق ہے. سیاسی یہ ایک سسٹم ہے, اس کے اندر سیاسی پریزیڈنٹس رہے ہیں اور آج بھی ہیں, وہ بھی کریں اپنی سیاست. جیسے وہ بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ پریزیڈنسی میں سیاست ہوگی, کیوں نہیں کریں. اور ہم کہتے ہیں میاں صاحب بھی جہاں چاہیں کھڑے ہو کے سیاست کریں, کوئی ایسی بات نہیں. سیٹھی صاحب ذوالفقار صاحب ہیں چشتیاں سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب سے میرا سوال ہے سر. جی جی سر, یہ جو جیلی ڈگریوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, جی, یہ جو نااہل قرار دیا جاتا ہے, اس کے گزشتہ الیکشن میں جو جیتا وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو سیکنڈ رنر اپ, اس کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا جس سے ملک کے وسائل بچ سکیں. جی ہاں, اب یہ تو قانونی بات ہے, لیکن سجیشن اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو شاید اتنا برا نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت اچھا سجیشن ہے آپ کا. میرا خیال تھا کہ یہ 18th امینڈمنٹ میں اس قسم کی بھی تو چیز آ جاتی تاکہ ہمیں اپنے وسائل نہ ضائع کرنے پڑتے. جو سیکنڈ آیا تھا, جیسے پہلا جو ہے فارغ ہوتا ہے, سیکنڈ کو آٹومیٹکلی آ جانا. میں اپنا سوال کر لوں, وہ سوال بیچ میں رہ جائے گا. نواز شریف صاحب سے آج پوچھا گیا جب کہ آپ کیوں نہیں اسمبلی کے اندر چلے جاتے, تو انہوں نے کہا کام ٹھیک چل رہا ہے, میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں دیکھتا. کوئی کلیئر آنسر نواز شریف صاحب نے نہیں دیا کہ میں چلا جاؤں نہ چلا جاؤں. یہ پرانا میرا مسئلہ چل رہا ہے نون لیگ والوں کے ساتھ کہ میاں صاحب اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے, اور آگے سے مجھے آج تک اچھا جواب نہیں ملا. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. میں نے پرویز رشید صاحب سے پوچھا تھا ایک زمانے میں, جی کیا ضرورت ہے, ٹھیک کام چل رہا ہے. یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک طرف تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور ساری باتیں کرتے ہیں, پھر یہ بھی پوچھتے ہیں جی کتنے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں سیشن, کتنے نہیں کرتے. اور ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنا پورا فرض ادا کرتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے رائیوٹ سے سارا کچھ کرتے ہیں. ان کو بھی پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ کی عزت کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کا دل چاہتا ہے کہ اب وہ ایک دفعہ جائیں تو پرائم منسٹر بن جائیں. یہی بات ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی توہین ہو جائے گی. چلیں کال لے لیتے ہیں. حسنین صاحب ہیں جی سیال کوٹ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی حسین بول رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی 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 کوشچن ہے میرا سیٹھی صاحب کے لیے جی کہ سر جو آج کل جو ابھی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر جو ابھی این آر او کی باتیں کرتے ہیں اور زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ تو وہ کیسز ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ جن کی ڈیل نہیں ہوئی اور جو جیلوں میں رہے ان کے اوپر کیسز ہے. تو جنہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے جو باہر چلے گئے وہ جو این آر او ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. اور آج تھینک یو. یہ دیکھیے یہ سوال بہت دفعہ آیا ہے اور یہ جائز سوال ہے کہ بھئی یہ ون سائیڈڈ کیوں ہو رہا ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں وہ بھی ڈیل تھی, یہ بھی ڈیل ہے, وہ بھی اب ختم ہو گئی. یہی بات ہے نا. دراصل یہ کرپشن کا جو ایشو ہے نا جی, یہ بہت اہم ہے. یہ لوگوں کو دلوں کو لگتا ہے, غربت بڑھ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے سب کو, اور لوگ یہاں ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ جی اتنے ارب روپیہ وہاں چلا گیا, اتنے ارب روپیہ وہاں چلا گیا. ابھی یہ آج کل ہماری خبر تھی کہ 200 ارب روپے سے زیادہ یہ کنٹینر فراڈ کے اندر یہ ہو گیا. 10,000 کنٹینر ادھر کے ادھر ہو گئے, اور ہر کنٹینر کے اوپر 2 کروڑ کی ڈیوٹی اوائڈ کر دی, اور کسٹمز آفیشلز انوالو تھے اور افغان کے آفیشل بھی انوالو تھے. اب آپ دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 50 ارب روپے, اور یہاں 12,000 کنٹینر ادھر ادھر ہو گئے, اور وہاں 200 ارب روپے ہمارا ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ حال ہے ہمارا. تو اس لیے میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں, مگر سیاستدانوں کو اور ہماری انتظامیہ کو اور افسرشاہی کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے کام چل نہیں سکتا. صاحب امجد صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی جی اسجد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ارشد صاحب. ایک تو میں آپ کے سارے پروگرامز دیکھتا ہوں, بڑے